أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 9 رکوع نمبر 2. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ یعنی منافقین اپنے خیال میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں. پشتو میں ترجمہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقان خپل خیال مطابق اللہ اور ایمان والوں لا دھوکہ ورکئی. وما یخدعون، حالانکہ ہغوی دھوکہ نہ ورکئی الا مگر انفسهم، خپل ځان لا دھوکہ ورکئی. وما یشعرون، او هغوی شعور نلري پیگنا. یخادعون اللہ، یہاں سے منافقین کی دوسری خباثت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس دو رخی چال سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان سے دنیاوی اور مادی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لینے سے دنیاوی احکام میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی شمار ہوں گے. ان کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً حاصل ہونے والے اموال غنیمت اور دیگر مادی فوائد میں وہ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے. یخادعون اللہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دھوکہ اور فریب تو اسے دیا جا سکتا ہے جو لا علم ہو اور حقیقت سے ناواقف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے اور ہر ظاہر اور ہر چھپی چیز کو جانتا ہے. اسے کیوں کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی یخادعون رسول اللہ. تفسیر مدارک نے اس کو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 پر ذکر کیا ہے. اسی طرح تفسیر قرطبی نے جلد نمبر 1 صفحہ 195 پر ذکر کیا ہے. تفسیر مظہری نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25، تفسیر خازن معالم نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 پر، اور تفسیر کبیر نے صفحہ نمبر 284 پر، اور اسی طرح تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 146، اور تفسیر نیشاپور نے صفحہ نمبر 153، تفسیر بحر المحیط نے صفحہ نمبر 56 پر. تمام تفاسیر جو ہے وہ جلد نمبر 1 ہے. یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں. اس سے یہ بھی بخوبی ظاہر اور معلوم ہو گیا کہ ان تمام مفسرین اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ اور مسلمہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہ تھے، نہ ذاتی طور پر اور نہ عطائی طور پر. یا اللہ کو دھوکہ دینے سے ایمان والوں کو دھوکہ دینا مراد ہے، کیونکہ اللہ والوں کو دھوکہ دینا وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ مومن توحید کے پابند تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کو دھوکہ دینا. وقیل المراد به المؤمنون وَإِذَا خَادَعُوا الْمُؤْمِنِينَ فَكَأَنَّهُمْ خَادَعُوا اللَّهَ. تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28. وقیل ذکر اللہ ها هنا تحسین والمقصود بالمخادعات الذین آمنوا. تفسیر معالم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28. اس صورت میں وہ تفسیریہ ہوگی،
اور والذین آمنوا کا عطف ماقبل پر تفسیری ہوگا۔ منافق یہ سمجھے ہوئے کو اپنی اس دو رنگی پالیسی سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر مزے کر رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس منافقانہ روش سے غیر شعوری طور پر اپنے ہی عاقبت اور آخرت خراب کر رہے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور اور احساس تک نہیں ہے کہ ان کی یہ غلط روش خود انہی کی تباہی کا باعث ہوگی اور اس کا وبال خود انہی پر پڑے گا۔ اگلی آیت میں منافقین کے حال پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام۔